تو بچوں جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں رولنگ دا کنٹری سائڈ، اس میں ہم نے ابھی تک پڑھا کہ کس طرح جو کمپنی کو دیوان بنایا گیا، پھر اس طرح کس طرح انہوں نے کلٹیویشن وغیرہ شروع کی، یہاں پہ کون کون سی چیزیں وہ چاہتے تھے یہاں پہ ہو، اور زمین کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، کھیتی باڑی کے بارے میں پڑھا، محل واری کے بارے میں، پرمننٹ سیٹلمنٹ، ریتواری۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فارین ملکس میں برٹن میں جو انڈیگو تھا اس کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی، اور کمپنی نے یہ یہاں پہ جو انڈیا میں جو انڈیگو کی فصل تھی اس کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی، کیونکہ باقی دنیا میں پروڈکشن کم ہونے لگی، تو انڈیا سے وہ لے جاتے تھے بائر فصل، انڈیگو کی فصل، جو کہ انہیں کپڑوں کو کلر یعنی ڈائی وغیرہ کرنے میں استعمال کرتے تھے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ انڈیگو کی ٹریڈ جو ہے وہ بڑھنے لگی یہاں پہ، تو کمپنی کے جو ملازم وغیرہ آفیسرز وغیرہ ہوتے تھے وہ بھی اس بزنس میں اب شامل ہونے لگے، اور ان سب کو بہت سارے، یعنی اگر سادہ زبان میں کہیں تو انگریز جو تھے وہ اس بزنس میں شامل ہو گئے، اور کچھ باہر سے یہاں انڈیا میں بھی آئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا یہاں پہ یہ فصل تیار کی جا سکتی ہے۔ تو ان سب کو کہا جاتا تھا پلانٹرز۔ اب کہتے ہیں کہ انڈیگو جو فصل تھی وہ کس طرح سے اگائی جاتی تھی، کیا سسٹم ہوتا تھا؟ تو دیر ویر ٹو مین سسٹمس آف انڈیگو کلٹیویشن۔ ایک سسٹم تھا نج سسٹم، اس کو بولتے تھے، دوسرا تھا ریتی۔ اب نج سسٹم میں کیا ہوتا تھا کہ جو پلانٹر باہر سے آتے تھے، جو بزنس بڑے بڑے، سمجھو آپ ایسا سمجھے کہ آفیسرز وغیرہ ہوتے تھے یا ٹھیکیدار، وہ آتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، زمین یہاں پہ یا تو کرائے پہ لیتے تھے یا خریدتے تھے، اور اس پہ انڈیگو کی فصل، تو اس پہ وہ انڈیگو کی فصل جو ہے وہ لگواتے تھے، اور اس طرح خرید بیچتے وغیرہ تھے۔ اس سسٹم کو کہتے تھے نج سسٹم۔ نج سسٹم میں کیا ہوتا تھا، ڈیفیکلٹی ہوتی تھی، مشکل یہ ہوتی تھی کہ وہ زمین کو بڑھا نہیں سکتے تھے۔ جیسے کسی نے 20 کنال خریدی ہے، 30 کنال کسی انگریز نے خریدی، تو وہ اس پہ لیبر مزدور لگا کے جو ہے انڈیگو کی فصل تیار کرتا تھا۔ اب اسے زیادہ زمین چاہیے تو کہیں پہ ملتی نہ، کیونکہ کچھ جگہوں پہ جو تھے لوگوں کی بستیاں آباد تھیں، لوگ رہتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو زمین کی بھی کمی ہونے لگی، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی ایک مسئلہ پیش آنے لگا کہ لیبر جو تھا، مزدور نہیں ملتے تھے، کم ملتے تھے، کیونکہ آلریڈی اس ٹائم کیا ہوتا تھا، چاول کی فصل لگائی جاتی تھی۔ تو جیسے ہمارے یہاں کبھی جب سیب اتارے جاتے ہیں تو مزدوروں کی شارٹیج ہو جاتی ہے، اسی طرح اس ٹائم کیا ہوتا تھا کہ اسی سیزن میں چاول چاول کی فصل بھی لگائی جاتی تھی، تو جس کی وجہ سے انہیں لیبر کی بھی کمی ہونے لگی، اور ساتھ ہی ساتھ جو تھا یہ انہیں بہت سارے، یعنی جو ہل وغیرہ ہوتی تھی، بیل ہوتے تھے، ان کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی، اور وہ جو یہ چیزیں ہیں یہ انہیں جلدی جلدی مل نہیں سکتی تھی، مشکل سے ملتی تھی، کیونکہ اس ٹائم ہل وغیرہ بھی کھیتوں میں چاول کے استعمال میں ہوتی تھی، بیل وہاں پہ لگے ہوتے تھے، تو یہ مشکل آ رہی تھی انہیں اس نج سسٹم میں کلٹیویشن کرنے کی، یعنی انگریز جو تھے اچھی طرح سے اب یہ انڈیگو کی فصل تیار نہیں کر رہے تھے، کیونکہ انہیں جو چیزیں ضرورت تھی وہ انہیں صحیح طریقے سے نہیں مل رہی تھی۔ تو یہ نج سسٹم میں یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ نج سسٹم میں ایسا ہوتا تھا۔ اب دوسرا جو سسٹم تھا، ریتی سسٹم جس کو کہتے تھے، اس میں کیا ہوتا تھا، انڈیگو آن دا لینڈ آف رائٹس، یعنی جو لوگ کسان ہیں ان کی زمین پہ انڈیگو لگایا جاتا تھا، مگر کیسے لگایا جاتا تھا، اس کے لیے ایک کنٹریکٹ ہوتا تھا، یعنی ایک ایگریمنٹ کیا جاتا تھا، جو پلانٹرز ہوتے تھے وہ کسانوں کو مجبور کرتے تھے ایک ایگریمنٹ سائن کرنے کے لیے، سٹا، اور وہ کس کو کرتے تھے مجبور، جو گاؤں کا ہیڈ ہوتا تھا،
चाहे सरपंच हो, नंबरदार हो, जो उस टाइम होता था, या ज़मींदार वगैरह, उनको क्या करते थे, मजबूर करते थे एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए। किस टाइप का एग्रीमेंट? उसमें यह होता था कि उन्हें एडवांस में पैसे देते थे, कम इंटरेस्ट पे, ताकि लोग जो हैं वो इंडिगो की फसल लगा सकें। यानी अंग्रेज़ आते थे, गांव में कोई लंबरदार है, उसे कहा कि आपके गांव में कितनी ज़मीन है, वो कहता 400 कनाल है, तो वो उसे और किसानों को एक एग्रीमेंट करते थे, कागज़ों पे लिखवाते थे, साइन अंगूठा जो भी था लेते थे, कि हम आपको इस 400 कनाल के लिए 10 लाख रुपए देते हैं आज, आप इसका इंडिगो की फसल यहाँ पे तैयार करो। तो ऐसा होता था, मगर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी। अच्छा, प्रॉब्लम क्या थी? जो ये लोन ये देते थे, जो प्लांटर्स होते थे, यानी बाहर के जो ये अंग्रेज इंग्लिशमैन होते थे, तो ये लोन भी देते थे और साथ साथ बीज वगैरह भी देते थे। और किसान वगैरह क्या करते थे, ज़मीन को तैयार करते थे, ज़मीन में वो बीज डालते थे और फसल की देखभाल करते थे। उसके बाद क्या होता था, जब फसल जो है वो तैयार हो जाती थी, उसे काटा जाता था, तो वो प्लांटर जो था वो लेता जाता था। तो एक नया लोन जो होता था वो किसान को दिया जाता था कि अगले साल के लिए अब आपने, या अगले नेक्स्ट फसल के लिए आप लिए ले लो इतना पैसा और इसको तैयार करो। मगर जो किसान थे उन्हें पता चलने लगा कि ये जो लोन सिस्टम है ये किस तरह उनके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जो कीमत उन्हें थी इंडिगो की तैयार करने की वो बहुत कम मिलती थी और लोन उनका बढ़ता जाता था। मसलन अगर किसान जो है, किसान को इंडिगो फसल के लिए 1 लाख रुपया मिला, मगर लोन इसे मिला था 1.5 लाख और लोन पे इंटरेस्ट भी है, तो उसको क्या होता था कि जो लोन का अमाउंट होता था वो वापस नहीं दे सकता था। तो ये एक बड़ा मसला आने लगा। और साथ ही साथ ये भी मसला था कि जहाँ पे ये इंडिगो फसल लगाई जाती थी, फिर वहाँ पे चावल नहीं लग सकते थे, क्योंकि इसकी जड़ें लंबी हुआ होती थी इस इंडिगो की। तो ये मसला पेश आने लगा। तो उसके बाद एक मार्च 1859 में क्या हुआ कि हज़ारों जो ये किसान थे बंगाल में, उन्होंने ये फसल लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम ये फसल नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे। तो इस तरह एक मुहिम शुरू हो गई और बहुत सारे लोगों ने इनके ख़िलाफ़ शुरू हो गए, ये जो प्लांटर्स थे इनके ख़िलाफ़, कि नहीं हम ये हमें नुकसान होता है। साथ ही साथ बहुत सारे जो हेडमैन होते थे, यानी जो गांव के लंबरदार या सरपंच जो भी होते थे, या जो ज़मींदार होते थे, वो भी उनके ख़िलाफ़ हो गए, प्लांटर्स के ख़िलाफ़। तो ये लोग जो थे इनके ख़िलाफ़ हो गए कि हमें इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान हो रहा है, इस तरह हम ये फसल वगैरह नहीं लगाएंगे। तो जब ज़मींदार भी उनके ख़िलाफ़ हो गए, किसान भी उनके ख़िलाफ़ हो गए, ठीक है, हेडमैन भी उनके ख़िलाफ़ हो गए, तो इसी तरह ये सोचते थे ताजर वगैरह कि जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये भी इन प्लांटर्स को बोलेगी कि आप गलत कर रहे हो किसानों के साथ, आप बाहर से यहाँ आए हो, इनको मजबूर करते हो इंडिगो फसल लगाने के लिए और फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। तो इन्हें ऐसा लगता था कि ये भी हमारा साथ देंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो बाद में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो है एक कमीशन एक बनाया, यानी एक टीम एक बनाई। तो उस टीम ने क्या किया, जायज़ा वगैरह लिया और ये पता चला कि हाँ वाकई में जो ये प्लांटर्स हैं ये लोगों पे जुल्म करते हैं, इन्हें मजबूर करते हैं ज़बरदस्ती ये फसल लगाने के लिए, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो प्लांटर्स थे वो वहाँ यानी मुजरम करार दिए गए और उन्हें गवर्नमेंट ने कहा कि आपका जो तरीका है वो किसानों के साथ गलत है और इसका किसानों को फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। और इसी तरह फिर गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि आप किसानों से कहा आपने जो लोन वगैरह लिया है वो वापस करो, और आइंदा अगर आपको कोई ज़बरदस्ती ये कहता है कि इंडिगो फसल लगाओ तो आप इनकार भी कर सकते हो। क्योंकि क्या होता था, मसला ये था, जुल्म ऐसा था कि मजबूर किया जाता था किसानों को वही फसल लगाने के लिए जो उन्हें ज़रूरत थी।
تو یہ پلانٹرز تھے. پلانٹرز کون لوگ تھے؟ جو کچھ تو باہر سے آئے تھے اور کچھ یہاں ہی کمپنی میں سے نکل کے لوگ ایک ٹیم بن گئی تھی، یعنی بزنس مین بن گئے تھے وہ. تو وہ پوری کمپنی نہیں تھی، کچھ لوگ باہر کے تھے، کچھ یہاں کمپنی کے تھے. تو انہوں نے مل کے یہ بزنس شروع کیا تھا. تو یہ ایک الگ سے ایک سمجھو گروپ تھا لوگوں کا. تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے تقریباً ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ختم ہوتا ہے. اس چیپٹر میں ہم نے جو برٹش ہیں ان کے بارے میں پڑھا، کس طرح وہ یہاں پہ دیوان بنے، پھر دیوان بننے کے بعد انہوں نے کیسے زمین یہاں پہ پیسہ کمانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے. کھیتی باڑی پہ انہوں نے دھیان دیا، زمیندار انہوں نے بنائے. پھر الگ الگ سیٹلمنٹ ایکٹ بنائے، پرماننٹ سیٹلمنٹ، پھر ریتواری، محلواری. اور پھر جب انہیں یہ لگا کہ یہاں پہ انڈیگو کی فصل ہو سکتی ہے، تو باہر سے کچھ لوگ آئے، کچھ یہاں پہ لوگ ملے. انہوں نے وہ کھیتوں لوگوں سے پھر یہ انڈیگو فصل جو ہے لگواتے تھے. اور پھر کیا کیا جو دقتیں آئی، چاہے وہ پرمننٹ سیٹلمنٹ میں ہوں یا یہ انڈیگو لگانے میں ہوں، وہ بھی ہم نے پڑھا کہ کسانوں پہ ظلم ہوتا تھا، فائدہ نہیں ہوتا تھا، نقصان ہوتا تھا. تو پہلے پہلے جو فصل پہ لگاتے تھے اس میں بھی انہیں نقصان ہوتا تھا، کیونکہ انہیں بہت سارا پیسہ جو ہے وہ ٹیکس دینا پڑتا تھا. تو یہ سب مسئلہ جو ہے اس چیپٹر سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کس جو برٹش تھے وہ یہاں پہ کیا کچھ کر رہے تھے. تو لاسٹ پہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جو انڈیگو پروڈکشن جو یہاں پہ ہوتی تھی وہ کم ہوگی، یعنی ایک حساب سے ٹوٹ گئی. کیونکہ بنگال میں، کیونکہ جب یہاں پہ ایسا مسئلہ پیش آنے لگا تو پھر جو پلانٹرز تھے وہ بنگال سے بہار کی طرف گئے، اور وہاں پہ انہوں نے نئے طریقے کی ڈسکوری کی، کلر کی، یعنی اور کس طرح یہ اور کوئی طریقہ اختیار کیا جائے جس سے کپڑوں کو رنگ کیا جائے. کیونکہ یہ انڈیگو جو ہوتا تھا یہ کپڑوں کو رنگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب مہاتما گاندھی جو تھے وہ ساؤتھ افریقہ سے واپس آئے، ایک کسان یہاں پہ تھا کہ اس نے گاندھی جی کو کہا کہ آپ چمپرن میں جائیں، وہاں دیکھیں کلٹیویشن جو ہو رہی ہے انڈیگو کی. تو اسی کے ساتھ ہی ساتھ جب گاندھی جی وہاں گئے تو ایک چمپرن موومنٹ شروع ہوئی انڈیگو پلانٹرز کے خلاف. کیونکہ وہاں پہ انہوں نے بتایا ہوگا کہ دیکھیے یہ کیسے ظلم کرتے ہیں، ہمیں کتنا تنگ کرتے ہیں. تو گاندھی جی نے ان کے خلاف پھر آواز اٹھائی.